بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، 4 حسب معمول سٹوریز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ شیئر کریں گے کہ یہ شہباز گل صاحب نے پھر کیا گل کھلایا ہے، اس پہ بات کریں گے جناب۔ پاکستان نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریکارڈ بنایا ہے، وہ ریکارڈ کیا ہے؟ کیا جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات لندن میں نواز شریف صاحب سے ہو گئی ہے؟ بڑا امپارٹنٹ کوسچن ہے بھائی، اس پہ ہم نے ورک کیا ہے۔ اور لداخ کا اصل تنازعہ کیا ہے، اب کی صورتحال کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتا چلیں کہ شہباز گل صاحب، جن کا کسی ایک تقریب میں ایک متنازعہ بیان، یا شاید میں متنازعہ کہہ رہا ہوں، وہ اس کو متنازعہ نہ سمجھ رہے ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی 1-2 سال 3 سال پہلے کا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، یعنی کہ یہ سوال کیا گیا کیا چین کی سرمایہ کاری پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو انہوں نے کہا ناٹ ایٹ آل، بالکل نہیں۔ اور پھر ساتھ اس کو بات کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ثقافت ڈیفرنٹ ہے، ہماری ثقافت ڈیفرنٹ ہے، ان کا معاشرہ ڈیفرنٹ ہے، ہمارا معاشرہ ڈیفرنٹ ہے، پاکستان سے مختلف ہے۔ اور ساتھ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے شکوک و شبہات کو جنم دیا، وہ کہا کہ جناب امریکہ اور اکثر یورپ کے جو ممالک ہیں اس کی کلچر کے بارے میں پاکستانی زیادہ جانتے ہیں، چائنیز کلچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اب پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ ان کی ذاتی رائے تھی؟ کیا اب بھی ان کی یہی رائے ہے؟ اور اگر اب بھی ان کی یہی رائے ہے تو کیا یہی سرکاری رائے بھی یہی ہے؟ کیونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے معاون خصوصی ہیں برائے سیاسی امور، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ان کے اس بیان کے بعد ان سے کوئی ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو کوئی شو کاز نوٹس دیا گیا؟ اور اگر یہ واقعی کوئی اشارہ ہے، مثلا اس کلپ کا اب وائرل ہو جانا، یا اسی ٹائپ کے لوگوں کو لوگ سمجھیں گے کہ اس ٹائپ کے لوگوں کو کس طریقے سے حکومت میں انڈکشن کروائی گئی کوئی خاص پرپس کے تحت، تو اگر یہ واقعی کوئی اشارہ ہے تو کیا یہ چین کے ساتھ ہماری خارجہ پالیسی تبدیل ہو چکی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا ہم نے سی پیک کو دفن کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے؟ جناب حامد میر صاحب نے بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر شہباز گل صاحب اگر یہی بیان کسی نون لیگ والے کا، پی 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 کا، کوئی اے این پی کا، ایم کے ایم کا، کسی بھی اور جماعت کا آتا تو پھر اس کو غدار تصور کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب دیکھیں ان سے پوچھ گچھ کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ جو بیان ظاہر ہے ساری سرمایہ کاری چائنا کی، سی پیک سے بڑی سرمایہ کاری کیا ہوگی؟ اور وہ فرما رہے ہیں کہ جناب کہ یہ سرمایہ کاری تو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر کچھ تو ہے نا دال میں کالا، پھر کوسچنز تو ریز ہوں گے نا، پھر تو ڈیفینیٹلی سوالات ریز ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ ان کا کلچر اور ہمارا کلچر بالکل ڈیفرنٹ ہے، پاکستانی اس کلچر سے فیملیئرٹی نہیں رکھتے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ یو ایس یا یورپین کنٹریز کے کلچر سے فیملیئرٹی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس لیے بیان آتا ہے۔ اس طرح کے بیانات ویسے بہت ہی رونگٹے کھڑے کرنے والے، آئی بروز ریز کرنے والے بیانات ہوتے ہیں۔ جناب میں نے کہا پاکستان نے ایک ریکارڈ بنایا ہے، وہ ریکارڈ کیا ہے؟ وہ ریکارڈ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپریل 2020، جی میں پھر سے بول دوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اپریل 2020 میں جو انفلیشن مانیٹر جاری ہوا ہے اس کے مطابق جنوری 2020 میں پاکستان کا انفلیشن ریٹ یا پاکستان کی مہنگائی کی شرح پوری دنیا کی بلند ترین شرح تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان نے جنوری 2020 میں جو مہنگائی کی شرح پاکستان میں بلند ہوئی ہے وہ پوری دنیا، اور ساتھ رپورٹ میں لکھا ہے کہ وہ چاہے ڈیولپڈ کنٹریز ہوں یا چاہے ڈیولپنگ اکانومیز ہوں، دونوں کو خیر سے ہم نے بیٹ کیا ہے۔ اور جناب یہ ہائیسٹ ہے، اور وہ کتنی ہے؟ وہ ہے جناب 14.6%، ٹھیک ہے، 14.6%۔ اچھا، اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے اب ظاہر ہے جب یہ انفلیشن اوپر گئی
تو پھر اسٹیٹ بینک کہتے کہ جی ہم نے وہ انٹرسٹ ریٹ بھی اوپر چڑھا دیا، وہ بھی 13 پوائنٹ سمتھنگ تک چلا گیا۔ اچھا یہی کہتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے چونکہ اکانومی کا پورا جو سینیریو ہے وہی تبدیل ہو گیا، اس وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو گئی، اب مہنگائی نیچے آنی شروع ہوئی، تو پھر ہم نے بھی اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ کم کر دیا، اور مئی میں یہ تقریباً کو 8.5% اتنی ہو گئی۔ اچھا اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے کوئی 3.4 کھرب روپے کا، یعنی تقریباً 3.5 کھرب روپے کا ٹیکہ لگانا پڑے گا۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں یہ ٹیکہ کہاں سے آئے گا۔ کل ایک ٹیکے کا ہم نے ذکر کیا تھا جو کہ وہ ایکٹیمرا کا ٹیکہ تھا، جو کہ انجیکشن لگتا ہے کرونا کے لیے، کرونا کے پیشنٹس کو، اس ٹیکے کا ذکر کیا تھا، تو وہ جناب کوئی 3 سے 5 لاکھ کا، اب جناب یہ 3.5 کھرب روپے کا ٹیکہ۔ اب وزیر اعظم پاکستان کی ایک تقریر سنی تھی ہم نے جب وہ سندھ تشریف لے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جو ٹوٹل ہمارا ریونیو ہوتا ہے وہ 5 کھرب ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 3.4 یعنی 3.5 کھرب روپے کا ٹیکہ۔ اب میں کہتا ہوں اللہ معاف کرے، جب مہنگائی کی شرح 14.6% پہ جائے اور ساری دنیا میں ہم اوپر ہوں، اور یہ اگر ہم جھٹکا برداشت کر گئے ہیں نا، اب مجھے امید پیدا ہو گئی ہے، اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ ہم کرونا کا جھٹکا بھی برداشت کر جائیں گے اور اس سے بھی نکل جائیں گے۔ جناب آتے ہیں اس خبر پہ، یہ بڑے میسیجز آپ کو بھی نا اس طریقے سے نا، ویورز بھی بہت سیانے ہیں، واٹس ایپ پہ اور بڑے میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے نواز شریف صاحب سے۔ یہ آپ کو بھی کہیں نہ کہیں سے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ سن بن لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی بو آ جاتی ہے ان چیزوں کی۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آج ایک بیان آیا ہے کل غالباً عظمہ بخاری صاحبہ کا، جو کہ نون لیگ پنجاب کی ترجمان ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین، یہ میں کوٹ ان کوٹ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین اور خسرو بختیار عمران خان کے خلاف جال تیار کر رہے ہیں، تحریک انصاف کا شیرازہ چند ماہ میں بکھرنے والا ہے۔ یہ میں ڈاٹس ملاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اسی کے ساتھ ہی جناب دوسرا بیان میں نے وسیم اکرم پلس صاحب کا بھی پڑھا، کہتے ہیں اتحادیوں کے اور حکومت اور اتحادیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ تو ہے نا، دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دا باٹم، کچھ تو کالا ہے، پتہ نہیں دال ساری کالی ہو یا کچھ دال میں کالا ہے۔ لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جناب لندن جانے سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کی سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، غیر سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور یہ ملاقاتیں بڑی اہم ہوئیں۔ ٹھیک، جو خیر غیر سیاسی تو ویسے ہی بڑی اہم ہوتی ہیں، جو سیاسی 2 بڑی ملاقاتیں ہوئیں نا، میں نے ان کا کھوج لگایا، میں نے کہا یار یہ لندن جانے سے پہلے 2 بڑی سیاسی ملاقاتیں کون سی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب مجھے بتایا گیا کہ 2 جو بڑی سیاسی ملاقاتیں ان کی ہوئیں لندن جانے سے پہلے، ایک ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، نون لیگ کے صدر سے، اور ایک جناب کاف لیگ کے چودھری پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ ڈاٹس ذرا ملاتے ہیں۔ اب جناب وہ وہاں پہ لندن گئے، لندن میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات، جہانگیر ترین صاحب، جی ہاں، جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات نون لیگ کے لندن کے ایک اہم عہدیدار سے ہوئی ہے۔ اچھا وہ کیوں ہوئی ہے؟ انہوں نے جناب اس اہم عہدیدار کو، وہ اہم عہدیدار، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لندن کا سب سے اہم عہدیدار ہو نون لیگ کا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے میسج کیا میاں صاحب کے لیے کہ جی آپ جو ہے نا میاں صاحب کو ہم میرا میسج پہنچائیں، میرا پیغام دیں کہ جناب بالکل، اور آپ چاہیں تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کچھ نجی محافل میں بھی جہانگیر ترین صاحب نے یہاں پاکستان میں بھی اس طرح کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کافی ناراض تھے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ناراضی کا اظہار کر بھی چکے ہیں بہت سارے ٹی وی انٹرویوز میں بھی، بہت سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری تبدیلی تو میں لے کے آیا تھا، گورنمنٹس میں نے بنائی تھیں، پنجاب کی گورنمنٹ میں جہاز میرا استعمال ہوا، اس سے قبل بھی میرا جہاز جو ہے نا بالکل رکشے کی طرح استعمال ہوا،
ساری حکومت میں نے بنائی، میری قدر نہیں کی گئی۔ تو اب یہ مجھے کسی نے ان کے الفاظ بتائے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب میں بتاؤں گا کہ تبدیلی کیسے لائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جناب، اب آپ پھر کہیں گے کہ جناب اس ملاقات کا تو آپ نے بتایا نہیں ہے۔ جناب میسج پہنچ گیا ہے میاں صاحب تک، اب اس کا انتظار بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پاکستان سے بھی اور کچھ پاکستان کے باہر بھی، اور جناب خود شہباز شریف صاحب بھی، اور کچھ اور بھی قوتوں سے مراد سیاسی قوتیں، ٹھیک ہے ہاں، کیونکہ یہ پھر نا بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری اس طرح کی قوتیں، سیاسی قوتیں، خود شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، کچھ اور لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ بھی کہہ رہے ہیں میاں صاحب سے کہ جی آپ ان سے ملاقات کریں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نے بہت گہری نظر رکھی ہوئی ہے، اور ذرائع کو بھی یوں سمجھے لگایا ہوا ہے پیچھے کی، جس طرح سے جیسے یہ ملاقات ہوتی ہے نا، آپ من آنیسٹلی مجھے بتانا ہے اور میں نے آپ کو بتا دینا ہے۔ لداخ پہ آ جائیں جناب، انڈیا ورسس چائنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سرحدی تنازعہ ہے ان کے درمیان، اور بہت پہلے سے ہے، جب سے کریشن ہوئی دونوں ملکوں کی اس وقت سے ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے درمیان 1962 کی جنگ ہوئی، یہ سرحدی تنازعہ جو ہے نا یہ مزید گہرا ہو گیا، یہ ٹینشن مزید گہری ہو گئی۔ اچھا پھر بھی دا پیسج آف ٹائم ساری ہوتی رہی، 2010 میں بھی ہوئی، بیچ میں بھی جھڑپیں شڑپیں آمنا سامنا فوجوں کا، 2017 میں بھی اس طرح کی افواج آمنے سامنے آئی تھیں۔ اس جو لداخ ہے نا، میں بتاتا ہوں، یہ لداخ بیسیکلی کشمیر کا جو انڈین آکیپائڈ کشمیر تھا، اب انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا اس کو، وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر کے، تو وہ لداخ بھی اس کے ساتھ ایک علاقہ تھا کشمیر کا، اور اب انہوں نے اس کو مرکز میں شامل کر دیا ہے۔ اس پہ بھی چائنا کو بڑا اعتراض ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لائن آف وہ جو لائن ہے نا، جیسے ہے نا LOC لائن آف کنٹرول پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یہ کشمیر سائڈ پہ، اسی طرح سے چائنا اور انڈیا کے درمیان ہے لائن آف ایکچول کنٹرول۔ یہ میں بتاؤں گا کہ یہ اب کیا ہوا، ہو کیا رہا ہے، یہ بیسیکلی کشیدگی کا گراف کیا ہے، ان 3 کوسچنز کا جواب دوں گا، اور یہ معاملہ کیا ہے، لداخ کا ایشو کیا ہے دونوں کے درمیان، ٹھیک ہو گیا نا، یہ ان 3 سوالوں کا جواب ہوگا۔ اچھا جی، اس کا سرحد کا نام ہے لائن آف ایکچول کنٹرول۔ 2-3 ہفتوں سے بلکہ 1 مہینے سے تقریباً اس پہ تناؤ برقرار ہے۔ اب کشیدگی کا گراف پہلے دیکھیں گے کہ آپ کو تاکہ پتہ چلے، اس سے اندازہ ہو۔ کچھ عرصہ پہلے، 1 ہفتہ 10 دن پہلے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں اپنی مسلح افواج کے سربراہان، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت، جو انہوں نے نئی پوسٹ کریٹ کی ہے اپنی آرمی میں بپن راوت صاحب کے لیے، تو اب جناب جو ہے نا چین کے انہوں نے ایک بہت ہی میٹنگ کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اعلیٰ سطح کی اہم ترین میٹنگ ہے، اور اسی لداخ والے تنازع کے تناظر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے انڈین میڈیا بتا رہا ہے، اور باقی بھی کچھ میڈیا بتا رہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی اپنی افواج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا میں بھی غالباً رپورٹ ہوا ہے، ٹھیک۔ اب لداخ میں اس دوران مختلف مقامات پر جھڑپیں بھی ہوتی رہیں۔ ایک بات کو میں بتا دوں کہ جنگ جو ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے، جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، بھلے وہ کسی بھی 2 ملکوں کے درمیان ہو۔ ظاہر ہے وہ آج کل ایٹامک پاورز ہیں دونوں، تو اب اگر جنگ ہوتی ہے تو پورے کا پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، تو یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ میں بہت ہی کیٹیگوریکلی کہہ دوں، خواہش امن کی ہونی چاہیے، اور امن کو ہی موقع ملنا چاہیے۔ لیکن میں اپنی کوشش کروں گا کہ میں بہت ہی آنیسٹلی اور بہت ہی ٹو دا پوائنٹ آسان ترین الفاظ میں، یہ جناب جھڑپیں بھی ہوئیں، طیارے بھی اڑتے رہے، ابھی بھی اڑ رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں کی بھی پروازیں جناب، وہاں جو لداخ کی وہ جو لائن آف ایکچول کنٹرول کے دونوں طرف جھیلیں شیلیں ہیں، ادھر وہ گشت کر رہے ہیں، ادھر وہ گشت کر رہے ہیں، ٹینک شینک افواج کی بڑھوتری ہو گئی ہے وہاں پر، اور اسی طریقے سے جناب اسلحہ بھی جمع ہو گیا ہے وغیرہ۔ اچھا، امریکہ بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے بھارت کے حق میں۔ اب وہ مائک پومپیو کے میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جی آمرانہ حکومتیں اسی طرح کے اقدامات اٹھاتی ہیں۔ چین کے بارے میں کہا، چائنا آگے آیا ہے نا، کچھ یعنی کہ پیش قدمی کی ہے۔
مائک پومپیو کو میں بیان پڑھ رہا تھا کہ آمرانہ حکومتیں اسی طرح کے اقدامات اٹھاتی ہیں، اور چین اس کے بعد میں ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی کمیٹی ہے برائے امور خارجہ، اس کو بھی کہ چین کی جارحیت پر تشویش ہے، یعنی بھارت کے خلاف چین کی جارحیت پر تشویش ہے۔ میں قربان جاؤں مائک پومپیو صاحب پہ، یہ تو چلو ایک متنازع علاقہ ہے نا دونوں کے درمیان، ٹھیک، آپ کو اس پہ تو تشویش ہے، آپ تو افغانستان پہ چڑھ گئے تھے، آپ تو عراق پہ چڑھ گئے تھے، اور عراق پہ تو آپ کو یاد ہے کہ آپ کو تو جناب یو این کی سیکیورٹی کونسل نے اجازت ہی نہیں دی تھی، یو این کی اجازت کے بغیر آپ چڑھ دوڑے تھے، اور پھر جب چڑھ دوڑے تھے وہاں پہ 10 لاکھ بندے آپ نے مار دیے تھے، اور 10 لاکھ بندے مارنے کے بعد واپس آنے کے بعد میں آپ کو اور آپ کے اتحادیوں کو جناب آپ نے سن لیا، وہ برٹش ایکس پرائم منسٹر سے بھی ٹونی بلیئر سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو غلط فہمی تھی، وہاں تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے ہی کوئی نہیں، وہ تو غلط فہمی تھی، آپ نے غلط فہمی کی بنیاد پہ دوسرے ملک پہ چڑھائی کر کے 10 لاکھ بندہ مار دیا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آمرانہ جو حکومتیں ہیں اسی طرح کے اقدامات اٹھاتی ہیں۔ تو میں کہوں کہ میں قربان جاؤں، کیا وہ آپ کا جمہورانہ طرز عمل تھا؟ کیا وہ آپ کا تہذیبانہ طرز عمل تھا؟ اور یہ تو ہو سکتا ہے نا آپ کی اوپینین ٹھیک ہو کسی کی غلط ہو، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو متنازع تو ہے نا، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو ہے نا، یہ تو سرحدوں پہ دو افواج جو ہے نا آمنے سامنے ہے نا، آپ تو بوٹ آن گراؤنڈز لگا دیتے ہیں جناب دوسروں کے ملک میں ساورنٹی کو وائلیٹ کر کے، اور 10 لاکھ بندہ مار دیتے ہیں، اور پھر جناب واپس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو غلط فہمی کی بنیاد پہ گئے تھے۔ کیا بات ہے جناب! حالیہ کشیدگی کیوں ہوئی لداخ میں؟ حالیہ کشیدگی جناب یہ اپنے اپنے متضاد دعوے ہیں، لیکن ان دعووں کو کچھ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کاؤنٹر چیک کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چین کا سرکاری میڈیا کہتا ہے جناب کہ انڈیا یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے، وہ اس سرحد کے ساتھ ساتھ سڑک بنا رہا ہے، پل کی تعمیر کر رہا ہے، اچھا، اور بھارت کہتا ہے، اچھا بھارت نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جی ہم واقعی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم مقامی آبادی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہوگی، جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہوگا، اس پہ تو دوسرے کا اعتراض ضرور ہوگا، وہ تو ہونا بھی چاہیے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتراض۔ اچھا اب انڈین میڈیا کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب اچھا جب ایسے موقعوں پر میڈیا کا دعویٰ ہوتا ہے، بذات خود وہ میڈیا کا دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسٹیٹ کا دعویٰ ہوتا ہے ایک طرح سے۔ وہ کہتا ہے کہ چین پینگونگ جھیل سے کچھ فاصلے پر اپنے ایئر بیس پر بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کوئی 2 تصویریں بھی سیٹلائٹ کی شیئر کی، ایک تصویر کی 6 اپریل کی اور ایک 21 مئی کی، دونوں میں فرق ہے۔ اچھا یہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے یہ کہا کہ انڈیا وقتاً فوقتاً، آج سے نہیں بلکہ ان کے ایک جرنیل کا بیان بھی میں کسی انٹرنیشنل میڈیا میں پڑھ رہا تھا، جریدے میں، ایک امریکن جریدہ اسی میں پڑھ رہا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے انڈیا کے جرنیل کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہم 4-5 سالوں سے کر رہے ہیں کہ سڑک کی تعمیر، اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم تعمیرات کر رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعمیرات لیگل ہیں انلیگل ہیں، دیٹ از سیپریٹ ڈیبیٹ، لیکن یہ ہے کہ وہ ہیں صحیح اس کا۔ اب میں آ جاؤں جناب، بہت سارے لوگوں کو جو اس چیز کا انتظار ہوگا، اصل تنازع ہے کیا؟ یہ سرحدی تنازع جو ہے، یہ جو ڈسپیوٹ ہے یہ اس کا بارڈر کا، یہ ہے کیا؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ تو شروع ہی سے تھا، لیکن 1962 کی جنگ کے بعد جو انڈیا اور چین کے درمیان ہوئی تو یہ شدید ہو گیا۔ اچھا یہ جو سرحد ہے نا، لائن آف ایکچول کنٹرول دونوں کے درمیان، جس کو LAC بولا جاتا ہے، یہ تقریباً کوئی 3500 کلومیٹر یعنی 3500 کلومیٹر طویل مشترکہ سرحد ہے۔ اچھا یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، یہی سرحد جو ہے نا۔ اچھا LAC جو ہے نا سرحد کا، اب یہ مکمل حد بندی نہیں ہوئی، اسی وجہ سے جو علاقہ جس کے ہتھے چڑھا نا اس ملک کا قبضہ ہے، اسی وجہ سے اسے کہا جاتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول، لائن آف یعنی جہاں جس کا کنٹرول ہے پھر اس کے بعد دوسرے کا کنٹرول ہو گیا، اس سے آگے دوسرے کا کنٹرول ہو گیا، تو جہاں جس کا کنٹرول ہے بس وہ اسی وجہ سے اس کا نام ہی لائن آف ایکچول کنٹرول رکھ دیا۔ اور اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ
تو نے میرے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو نے. اب ایک دوسرے کا نا دعویٰ ہے ایک دوسرے کے علاقوں پہ کہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے آپ نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اچھا اب یہ ایک علاقہ ہے اقصائی چین، 1962 میں چین نے قبضہ کیا، انڈیا کہتا ہے یہ میرا علاقہ ہے. اس طرح سے چین کا دعویٰ ہے کہ یہ جو اروناچل پردیش ہے نا، یہ مجھے خود بھی پڑھ کے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اروناچل پردیش، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ جنوبی تبت کا علاقہ ہے بیسیکلی، چین کا دعویٰ ہے. اور جناب یہ تبت اور اروناچل پردیش کے درمیان ایک میک موہن لائن ہے، وہ چائنا اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا اس لائن کو، کہتا ہے یہ علاقہ ہی ہمارا ہے. اچھا کچھ دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تازہ کشیدگی ہے، ٹھیک ہے یہ تعمیرات کی وجہ بھی ہے، یہ شروع سے بھی ایک چلی آ رہی ہے، یہ تو ہے، لیکن اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ ہے جناب کہ جناب یہ جو مودی سرکار نے گل کھلایا ہے نا، مودی سرکار نے وہ آرٹیکل 370 کو اور 35A کو جو ختم کیا، لداخ جو کہ ایک یونین ٹیریٹری ہے جس کا ایک شمال میں وہ کراکرم سے ملتی ہے اور جنوب میں ہمالیہ کے پہاڑوں سے ملتی ہے. اب اس لداخ کو کشمیر سے جب انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تو لداخ کو مرکز میں شامل کر دیا. ہاں یہ سمجھنے کی کوشش کریں، لداخ کو مرکز میں شامل کیا، اور جب وہ اس کی خصوصی حیثیت ہی ختم ہو گئی کشمیر کی، تو پھر وہ وہی ہے نا کہ جس کو چاہیں وہاں آ کے بسا دیں، جس کو چاہیں پراپرٹی لے دیں، جو چاہے پراپرٹی خرید سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنائی تھی. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو علاقہ ہے لداخ مرکز میں شامل، انڈیا کے مرکز میں، چونکہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اس وجہ سے انڈیا کے مرکز میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. چائنا کو یہ بہت بڑا اعتراض تھا، اور یہی اعتراض وہ UN سیکیورٹی کونسل میں بھی چائنا لے کے گیا تھا. وہ اسے ناقابل قبول قرار دیتا رہا ہے اور اپنی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ اس کو UN سیکیورٹی کونسل میں بھی لے کے جا رہا ہے، بلکہ لے کے گیا تھا چائنا، ہمیں یاد ہے اس وقت بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی. تو اب بھارت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، جناب میں بھارت کی میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ اب دونوں ملکوں نے مذاکرات کے ذریعے حل، ہماری تو دعا ہے بھائی کہ جہاں بھی ہو امن ہو، تو ایگریسر کوئی بھی ہو اس کو ظاہر ہے اس کو سبق ملنا چاہیے. میرا خیال ہے انڈیا کو کوئی سبق ملا بھی ہے جہاں تک ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی دیکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امن ہونا چاہیے. ظاہر ہے خطے کے اتنے بڑے جائنٹ جب ٹکریں گے تو پھر وہ وہاں تک نہیں محدود ہوگی، بہت سارے اور بھی خطے کے ممالک چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو پھر جب اس طرح کا خطہ کہ جو بہت ساری، جہاں اس خطے میں بہت ساری اٹامک پاورز موجود ہوں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اس کا کیا وہ ہوتے ہیں. انسانیت کو امن کا موقع دینا چاہیے اور امن ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.